ایسی صحبت ہو کہ جن کی باتوں سے، جن کے عمل سے، جن کے ساتھ رہنے سے سوز و گداز پیدا ہو. مطالعہ کرے، ایسے واقعات پڑھے عاشقان رسول کے جس میں سوز و گداز کے تذکرے ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ رقت پیدا ہوتی ہے. اب ہے قدرتی عطا ہے یہ کہ بعضوں کو مطلب ہے کہ نہ صحبت کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس طرح کے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو رقت ہی رقت ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کی عطا سے. تو چلو اگر کسی پر عطا ہے تو وہ تو عطا ہے، اور اگر تکلف کے ساتھ کوئی کرتا ہے اور ریا مقصود نہیں ہے تب بھی جائز ہے کہ نقل کرتے کرتے کبھی اصل بھی ہو جائے گا. نیکوں کی نقل کرے، عاشقوں کی نقل کرے، اپنے کو باصرار یا بالجبر رونے پر آمادہ کرے. برمے میں پانی، برما جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہے بعض اوقات، تو اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے، پھر یہ دوسرے پانی کو لے آتا ہے. تو اسی طرح اگر بتکلف روئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام اس کا ہے کہ پھر یہ رونا جاری ہو جائے. اس کا ہو اخلاص اللہ کی رضا کے لیے ہو، دعا بھی کرے. یہاں میں اس کے علاوہ بعض کل بھی ہم نے جو سلسلہ کیا تھا حج کے پیارے مناظر پر، تو اس میں بھی یہ ایک تھا کہ امیر سنت کی جو وہاں کے جو مناظر کی جو ویڈیوز بنی ہیں اس پر بھی لوگوں نے اپنے طور پہ جو باتیں کرنے والے دیکھی ہیں. تو کل بھی ہم نے اس کا جواب دیا تھا، ابھی بھی اس طرح کے پیغام آیا ہے کہ تو ظاہر ہے کہ امیر سنت کے ہم نے وہ مناظر جو بنائے، وہ مناظر آج الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو کام آ رہے ہیں. حج کے مناظر، طواف کا انداز، تسعی کا انداز، دعاؤں کا انداز، تو یہ باقاعدہ ہمارے اسلام بھائیوں کے وہاں ایک شعبہ ہی بن چکا تھا. تو یہ مناظر ہم نے بنائی اس لیے تھے، اور یہ بنانے بھی تھے کہ اس طرح مطلب ہم انشاءاللہ امت تک حج کا ایک اچھا طریقہ اور عملی طریقہ امیر سنت کے جو انداز تھے حاضری مدینہ کے اور دیگر کے، تو وہ ہم انشاءاللہ دیں گے. کل ہم نے آپ کا وہ مفتی صاحب، آپ شاید ہمارے براہ راست سلسلہ کا جو تھا، ہم نے آپ کا وہ امیر سنت کا جو آپ نے 1 منٹ اور 2 سیکنڈ کا جو صوتی پیغام تھا وہ ہم نے آن ایئر کیا تھا کہ کس طرح مطلب امیر سنت کا وہ کیفیت دے کر آپ کو لطف آ رہا تھا. تو اس پر بھی بعضوں کو بیچاروں کو تھوڑا سا وہ ایسا ہو رہا تھا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. سب اس میں ایک تو یہ ہے کہ کسی کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کی رائے ایسی ہے، ٹھیک ہے، رائے اس کی ہے تو قابل احترام ہے، لیکن اس کو یاد تو نہیں ہے کہ دوسروں پر تنقید کرے. دوسری طرف بھی ایک رائے ہے، تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی رائے ہو، اس دوسری رائے کی گنجائش نہ ہو، تو اس کو دوسروں کی رائے کی اور دوسرے جو تعویل بیان کر رہے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے. جی اس میں بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے سب کے، ایک ہوتی ہے رائے دینا، جیسا بھی جیسے سوال کی صورت میں اگر بندہ مطلب اپنے کسی ذہن میں آنے والی اشکال کو، نہیں، عام آدمی تو ایک طرف ہیں، کچھ حضرات ہیں جن کی ایک رائے قائم ہوئی کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے. اگر دوسری طرف بھی ایک رائے قائم ہے کہ ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ایک تعویل بھی موجود ہے، ایک حکمت بھی موجود ہے، تو اختلاف رائے کی گنجائش تو پیدا کریں، اختلاف رائے کو برداشت تو کریں، بجائے اس کے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اسی کو نافذ ہونا چاہیے. یہ جو مزاج ہے، فقہا نے تو کبھی اس مزاج کی تعلیم نہیں دی، کبھی بھی ایسا مزاج نہیں سکھایا. خود رائے اچھی چیز نہیں ہے. جی سر ابھی ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس لیے سب کی آراء ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ورنہ یہ ذہن تنقیدی اور عجیب و غریب سوچ کا ذہن شروع سے. سن 80 میں ہم بچھڑ گئے، ہم مطلب پہاڑ پر خیمہ گاڑا تھا، کچھ سادات کرام نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ حج کریں، تو چلو میں اکیلا ہی گیا تھا. پھر ہم بچھڑ گئے، یہ میرے ساتھ ایک اور بھی ساتھ تھا، ہم 2 بچھڑ گئے. دعوت اسلامی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں پھرتے پھراتے ہم کوئی جاننے والا لے گیا ہوگا اپنے خیمے میں،
اس وقت کا جو جاننے والا ہوگا. وہاں لے گیا یہ جو عرفات کی بات کر رہا ہوں. اب وہاں کسی نے مجھ سے کہا ہوگا آپ دعا کراؤ, تو میں نے وہ دعا کروائی. اب میرا انداز تو وہ بہت پرانا ہے وہی دعا کا. تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ عاجزی کرے گا, اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا کہ میرے بہت گناہ ہیں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. دعا ہو گئی. تو ایک کوئی معزز شخصیت تھی ان میں, وہ فرمانے لگے کہ اتنے گناہ کرنے کیوں چاہیے جو رونا پڑ جائے. اب اس کو دے سوشل میڈیا والے جواب. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت کے مطابق 70 بار, ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار کرتے, توبہ کرتے تھے. صحابہ کرام کے رونے کے تو کثیر واقعات ہیں. تو سرکار بھی روتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور اس طرح روتے تھے کہ وہ ہنڈیا جیسے ابل رہی ہے ایسے سینے بے کینہ سے آواز نکلتی تھی. اب یہ کہ وہ غریب کوئی شخصیت تھی, وہ پیر صاحب تھے, پتہ نہیں کون تھے, انہوں نے ایسا بشٹ مارا ہے مجھے. حالانکہ عرفات کا دن تو خاص دعا کا دن ہے, اور رونے کا دن ہے. روئے وہی کام ہے, روتا اس کا کام ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو روئے گا, گڑ گڑائے گا, وہی بلندی اور عروج پائے گا. تو بیچارے وہ اس کو تعجب ہوا. اچھا, ایک بار ہم مدینہ شریف سے رخصت ہو کر گئے, گاڑی میں کوئی وہ ڈرائیور وہیں کا تھا, عربی تھا. تو اب عاشقان رسول وہ مدینہ کے فراق میں, جدائی میں بہت روئے تھے. تو کہیں مطلب ہم فجر کی نماز کے لیے رکے وغیرہ. پھر وہ ڈرائیور نے بڑی دیر سے سنبھال کے رکھا تھا. اب اس نے بولنا شروع کیا, انتم مسلمون, کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ اے شادہ, یہ کیا ہے؟ انتم مو مسلم, تم لوگ مسلمان ہی نہیں ہو کیا؟ مسلمان کو مدینے سے آتا تو روتا ہی کیا؟ اب اس بودے میں بے دال کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عشق رسول میں رویا بھی جاتا ہے, فراق رسول میں رویا بھی جاتا ہے. اس نے ہم کو کفر کا فتویٰ ہی جڑ دیا کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو, روتے ہوئے رویا جاتا ہے. اور وہ بھی دور سوشل میڈیا کا نہیں تھا, ورنہ یہ بات بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی نا, اس کو سمجھا دیتی قوم, ان کے عربی ان کو سمجھا دیتے. ابھی تو اس لیے وہ طرح طرح کی ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی. سید جمیل ہے, یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں امیر سنت کی بارگاہ میں سوال کہ مدینے سے واپسی پر رونا اور گریہ کرنا کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمائیں. اچھا, ہاں یہ آپ بھی ایسی کوالٹی تو ہوگی. نہیں, یہ حکمت پوچھ رہے ہیں. کیا حکمت؟ وہ جس نے پی نہیں اس کو پتا کیا نشہ کیا ہوتا ہے, پر جس نے جامع عشق پیا ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ عشق کی مستی کیا ہوتی ہے. تو جب بندہ یعنی اپنی ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے نا, اب وہ ویزا لگ گیا اس کا 5 سال کا, وہ دوسرے ملک جا رہا ہے, تو کیا ماں سے وہاں ہنس کر کہہ کے لگاتا ہوا رخصت ہوگا یا نمناک آنکھوں سے رخصت ہوگا؟ تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈ کہ وہ افسردہ ہو جائے گا, 5 سال تک میں ماں سے جدا ہو رہا ہوں, پتہ نہیں واپسی ہوگی, میری ماں ہوگی, میں زندہ رہوں گا, کیا ہوگا. تو ماں کی محبت میں اس کو رونا آئے گا. اگر رونا نہیں آئے نا تو ایسا شخص اپنی پھوٹی قسمت پر روئے کہ ماں کی اتنی محبت بھی نہیں ہے, اس کو رونا بھی نہیں آ رہا ماں کی محبت میں. تو اب جو شخص برسوں سے مدینے کی یاد میں تڑپتا رہا ہو اور برسوں کے بعد یہ شبھ گھڑی اس کو نصیب ہوئی ہو, اور وہ بھی چند گھڑیوں کے لیے, 8 دن کی تو ہوتی ہے, 40 نمازوں کا بولتے ہیں 8 دن کے لیے. تو اب وہ 8 دن کے لیے وہاں گیا, اب اس کی واپسی ہو گئی. اب پتہ نہیں آئندہ کب آئے گا, کچھ پتہ نہیں, 5 سال 10 سال یا کبھی بھی نہیں آ سکے گا. غریب آدمی وہ کیا ہو, بیچاروں کو امید ہوتی ہے. تو اب وہ روئے گا نہیں تو کیا ٹہکا لگائے گا, ٹھٹا مسخری کرے گا, اس وقت پھدکتا اچھلتا کودتا اور رخصت ہوگا, یا روتا اور رخصت ہوگا. یہ تو اندر چھوٹے گی. جس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی, سبز سبز گنبد سے پیار ہوگا, مسجد نبوی کے در و دیوار سے جس کو عشق ہوگا, خاک مدینہ سے جس کو والیانہ محبت ہوگی, تو وہ تو روئے گا نا. وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ کہ بساؤ کا تو رونا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا,
خود ہی مطلب رونا آ جاتا ہے بندے کو. بعض اوقات اکیلے میں وہ مناظر سوچ کر بندہ رو دیتا ہے. تو یہ بہرحال اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. رونا چاہیے, نہ رونا ہے تو اس لیے روئے کہ کیوں رونا نہیں آتا. 2002 میں جب آپ کی واپسی ہوئی تھی اس وقت شاید یہ تصور نہیں ہوگا کہ 16 سال کے بعد آنا نصیب ہوگا. جیسے آپ نے ابھی کہا فرمایا نا کہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ اب کب آنا ملے گا. اور یہاں ایسا بھی بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس چونکہ سرمایہ تو میں واپس آ جاؤں گا. وہ جب تک بلاوا نہیں ہوگا کیسے آئے گا وہ. بے شک. اب بیمار پڑ گیا آدمی نہیں جا سکتا, ایسا امراض لگ جاتے ہیں. پاپا ایک سوال میں کرنے جا رہا ہوں, کچھ خاص ہے. ایک فاصلہ رکھ کر آپ حاضری دیتے ہیں بارگاہ رسالت میں, اس کی کوئی خاص حکمت؟ وہ سن تو مجھے یاد نہیں ہے. ایک بار ہم جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو کسی نے کہا کہ ہم نے مکان لیا ہے فلاں جگہ پر, وہاں ایک کمرہ ایک اور بھی وہ تم لے لو, اور وہاں سے سبز گنبد نظر آتا ہے. تو ہم گئے, اس میں دیکھا تو واقعی سبز گنبد شریف وہاں سے نظر آ رہا تھا. تو وہ کمرہ ہم نے لے لیا, ایڈوانس بھی دے دیا اس کو. پھر یہ اس طرح بھائی سامان اوپر لا رہے تھے اور میں تھوڑا لیٹا اور میں نے وہ سوچیں آنی شروع ہوئی. پھر میں نے کہا یار یہ تو زندگی کی سب سے بڑی مطلب بڑا رونگ نمبر لگ گیا, بہت بڑا, کہ ہم یہ سبز گنبد کو یوں جھانک کر دیکھیں یعنی ہم اوپر ہو گئے. میں تو اب کاٹو تو خون میں سمجھ نہیں پڑے میرے کو. میں تو بہرحال اٹھا بے قرار ہو کر اٹھا اور سیڑھی اترنی شروع کی. میں نے سامان لے کر اسلام بھائی اوپر آ رہے تھے, کیا ہوا. میرا تو بند ٹوٹا, میں نے کہا نیچے چلو بس. پھر میں نے تو کار پہ سر رکھا. ہم کم تعداد میں تھے, جدہ شریف سے کار میں آئے تھے ہم کسی اسلامی بھائی کے. وہ رونا شروع کر ہوا کیا. تو میں نے بتایا, بس تھوڑا ہی بتایا تھا. تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی سمجھدار تھے, اور ٹھیک ہے ہم نیچے کی جگہ لے لیتے. پھر اس سے بات کی تو اس نے بیچارے نے ایڈوانس میں ہمارا واپس دے دیا, ٹھیک ہے جاؤ. پھر ہم نے نیچے کی جگہ تلاش کی اور نیچے کی جگہ میں رہے. تو بس اس کے بعد میں منزلوں پر نہیں رہتا ہوں, نیچے رہتا ہوں. پھر جب یہ کہ جب حاضری کے لیے ہم پہنچے تو باب جبریل پر پہنچ کر میری تو ہچکیاں بن گئی روتے روتے, اور میرے نے جرت ہی نہیں کی اندر داخل ہونے کی کہ میں اب یار اتنا اوپر چلا گیا, اب میں کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں جاؤں. نہیں. تو پھر میں روتا ہوا پلٹ آیا. تو پھر ہم وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا پہلے, اب تو لوگوں کو نہیں پتہ ہو. سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عرش نشان بھی قریبی تھا. اس میں تو ایک دارالکتب بنا ہوا تھا, دارالمطالعہ, اور وہ مکان عالی شان میں کوئی رہائش تھی. لوگ بتاتے تھے کہ یہ وہ مکان ہے, اگرچہ یہ بھی ظاہر وہ بعد میں کنسٹرکشن ہوا ہوگا, پرانا کنسٹرکشن نہیں تھا, لیکن پھر بھی وہ پرانی یادیں دے رہا تھا. تو اب وہ تو بالکل اس کا کوئی عطا پتہ نہیں, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں مکان تھا میزبان رسول کا. تو وہاں سے وہ قدموں کی سیدھ کا حصہ پڑتا ہے. تو پھر ہم نے وہاں سے سلام عرض کرنا شروع کیا. تو اب تک یہ کہ اسی طرح مطلب میں بس اس کے بعد کبھی سنہری جالیوں کے سامنے گیا نہیں ہوں, میں دور دور سے سلام عرض کرتا ہوں. اب یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی, میں اوپر نہیں جاتا تھا, یہ بھی باتیں بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. کیا کر سکتا ہوں, اوپر جانا مجھ پر واجب بھی تو نہیں ہے نا. تو نیچے جگہ مل جاتی ہے. اب تو ایسی جگہ ملی کہ نیچے ہی کیا انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ وہ جگہ ملی ہم کو الحمدللہ. مجھے کسی نے ایسے سوال کیا کہ امیر رسول کیا گراؤنڈ پر رہ رہے ہیں, ابھی تو کیا بولو بابا انڈر گراؤنڈ رہ رہے ہیں. یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ اللہ مدینے کی. پھر یہ کہ وہ سنہری جالیوں کے پاس جا کر تصور باندھنا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزار پرانوار میں
काबे की तरफ रुख किए तशरीफ़ फरमाए, अब वो तस्वुर में कैसे बांधूँ? यानी फिल अर्द अलल अर्द, तस्वुर कैसे बांधे? जी 100% जायज़ है मुहाज़िरी, जी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं अपना एक मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत कहती कि मैं तस्वुर बांधूं कैसे। अब वो हिम्मत भी नहीं पड़ती कि मैं अल्फाज कहूँ, तो यूं भी मतलब फिर मैं वो अपने दूरी ठीक है यार। पापा, मदीना मुनव्वरा के मुतालिक हमारे जो एक से बढ़कर एक शोरा इकराम हैं, आला हज़रत हो गए, मुफ्ती आज़म हिंद हो गए, मुफ्ती अहमद खान नईमी अलैहि रहमा हो गए, और भी क्या अरबी शोरा, क्या उर्दू शोरा, ख़ास तौर पर उलमा। ऐसा लगता है कि इनके तख़य्युलात में कोई कमी नहीं आती। मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी हो, रुख़सत हो, वहाँ मौजूदगी हो, तो ये इतने तसव्वुरात, तख़य्युलात, आपने भी बहुत सारे कलाम लिखे हैं, और एक गालिब जो हिस्सा है आपके कलामों का वो याद मदीना से मुताल्लिक़ है, ये याद मदीना या शान मदीना। तो ये ऐसा ज़ौक़ कैसे पैदा हो जाता है? कुदरती अता ही कह सकते हैं इसको। अपनी अपनी सोचें होती हैं, अपने अपने तख़य्युलात होते हैं। जब तक इश्क जो है ना शरीयत की हद फलांगता नहीं है, उस वक्त तक महमूद है, अच्छा है। जहाँ शरीयत की हद तोड़ी होशो हवास में, फिर वो इश्क नहीं है, ये कुछ और, ये शैतानी हरकत है। कोई कलाम लिखा हुआ आपने मदीना शरीफ के मुताल्लिक़? इस बार नहीं लिखा, हमने कमोबेश 63 घंटे मदीना शरीफ में पाए इस बार। वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है जीस्त का हासिल, जीस्त माने ज़िंदगी। वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है जीस्त का हासिल, वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में। पापा, ये आप ही का कलाम है, आपने एक सांस को इस कदर कीमती क्यों करार दिया? मदीना मुनव्वरा में एक सांस इस कदर क्यों कीमती है? मदीने में है ना, सबब सामने ही अपने, कि जहाँ पर वो है ना कि जो पी के पास है वो सुहागन कमर की है। मेरे आका मदीने में, वो मदीना है। अगर है ना बिल फर्ज लंदन में तशरीफ़ फरमा होते तो वो हम लंदन के कसीदे गाते, पेरिस में होते पेरिस करते, वो मदीने में तो मदीना करते। तो सारी बाहर तो इनके दम कदम की है ना। सोशल मीडिया वालों के लिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। देखिए, मैं सोशल मीडिया वालों को एक बार फिर अर्ज़ कर दूं कि हो सकता है कि बाज़ बातें मेरी समझ में ना आई हों, हर एक की अपनी अपनी समझ होती है, तो आप अपनी अटकल से तनकीद करके अपनी आखिरत को दाव पर मत लगाना। अगर कोई मेरी बात वाकई कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ आप पाएँ तो फिर वो दलील के साथ आप किसी तरह भी मुझसे रुजू करना, तो मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा या रुजू कर लूँगा। वरना अपने तौर पे एतराज़ करके लोग अपनी आखिरत को दाव पे लगाते हैं। एक मकूला याद आ गया मुझे, अन्निफ़ाक़ो यूरिसुल एतराज़, यानी कि निफाक जो मुनाफ़क़त वो एतराज़ को जन्म देती है। तो ये निफाक का अगर आप गला घोंट देंगे तो इंशाअल्लाह मेरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। एक यहाँ आपने जो वज़ाहत किया उस पर एक वज़ाहत करें कि यहाँ जो एतराज़ होता है ना, एतराज़ के लिए एक जो दलील लोग पकड़ते हैं, कहते यार ये कहाँ लिखा है, ये एक जुमला है, ये कहाँ लिखा है। तो सर मुझे लगता है कि शायद कोई रिसाला आपको लिखना पड़ेगा जिसका उन्वान होगा ये कहाँ लिखा है। सब अपने अपने ज़ौक़ होते हैं। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि एक शख्स वो है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक जिसमें मोहम्मद है वो लेना पसंद नहीं करता कि मेरी ज़ुबान इस काबिल नहीं है, उसका ये ज़ौक़ है। एक वो है जो बार बार लेता है कि मुझे इससे ज़ौक़ मिलता है, मेरी ज़ुबान में शहद से ज़्यादा मिठास पैदा होती है। तो ये इश्क के अपने ज़ौक़ होते हैं। पापा ने जो एक जुमला कहा है ना, जिसके पास है नहीं, जिसने ये पी नहीं है जाम,
تو اس کو ذوق آئے گا اب نہیں. مفتی صاحب اس کا بھی ایک ہمارے جیسے بعض ہیں جن کو بیچارے وہ ان کو جو سمجھیں ان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہوا، لیکن اس کا بھی کوئی مناسب سا جواب کہ کیا جو لکھی وہ بات جو آپ نے کہیں پڑھی نہیں ہے یا لکھی ہوئی نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے تو کیا وہ ضروری ہے کہ وہ غلطی ہو؟ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز نے انہیں مدینہ منورہ سے جانے سے مجبور کیا؟ ان کے ذوق نے مجبور کیا. یعنی ان کا ذوق ایسا ہو چکا تھا وہ رہ نہیں سکتے تھے. تو لکھا ہوا تو نہیں تھا کہیں بھی، لیکن انہوں نے ایک عشق کی ادا اپنائی اور وہ دور رہ کر انہوں نے اپنے ذوق کو تسکین بخشی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری نہیں کی جی، مدینہ منورہ میں رہ کر. صحابہ اکرام نے کی حالانکہ سواری، جی ہاں، تابعین نے بھی سواری کی ہے، لیکن امام مالک نے نہیں کی. وہی نا کہ عشق جب تک شریعت کی حد نہ توڑے نا وہ محمود ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے. جب شریعت کی حد توڑے گا تو وہ برا، وہ عشق نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، شیطنت ہے. اس لیے مطلب محبت کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب شرعاً غلط نہیں ہوتی لیکن وہ نئی ایجادیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج شرعاً نہیں ہے. جب تک شریعت اعتراض نہیں کرتی تو بندہ کاہے کو اعتراض کرے اور اپنی آخرت داؤ پہ لگائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین سوشل میڈیا کے ناظرین نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے امراض دور فرما. الہ العالمین ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں. یا اللہ ہمیں غلط وسوسے نہ آئیں، ہمارے دلوں میں غلط اعتراضات جنم نہ لیں. یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر ہماری آنکھیں ہمیشہ بند رہیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو یہ بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا مصطفیٰ خاک یا رسول اللہ. لاکھوں سلام چمپے بزر میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے،
رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا